کل آپ نہیں تھے، طبیعت خراب تھی؟ نہیں جناب، وہ پیٹ ہائل ہو گیا، یہ لوگ طبیعت خراب ہوئی نا؟ اچھا ٹھیک ہے، اور طرح حائل ہوا ہے پیٹ۔ آج اسی آیت کا درس جاری ہے، ان یدعون من دونہ ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا۔ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے مگر مورتیوں کو، اور اس کے ساتھ یہ بھی ترجمے میں داخل سمجھنا چاہیے مورتیوں اور بے جان چیزوں کو۔ مورتیاں بھی تو بے جان ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ اس سلسلے میں ذکر ہو رہا تھا کہ بدروحوں کا جو تصور عیسائیت پر چھایا ہوا ہے اس کا 100واں حصہ بھی بدروحوں کا تصور اسلامی حوالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یا آپ کے بعد خلفاء کے وقت میں یا اب تک اس کے بعد بھی ایسا نہیں ملتا۔ اور ان کو دیکھو کہ کس طرح یہ ظالم ہونے کے باوجود مظلوموں پر حملہ کرتے ہیں اور خود مظلوم بنے بیٹھے ہیں۔ اب باب متی سے اب میں حوالے باقی جو میں شروع کر رکھے تھے وہ شروع کرتا ہوں۔ جب وہ باہر جا رہے تھے تو دیکھو لوگ ایک گونگے کو جس میں بدرو تھی اس کے پاس لائے، اور جب وہ بدرو نکال دی گئی تو گونگا بولنے لگا، اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ بھی ان گپوں میں سے ایک گپ ہے، اس کا کوئی بھی تاریخی حوالہ نہیں۔ کسی نے گونگا دیکھا بولتا ہوا، وہ بول پڑا، اور پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بخشا۔ متی باب 9 میں جس کا حوالہ دیا گیا ہے اسی تعلق میں آگے لوقا باب 9 آیت 1 میں لکھا ہے، پھر اس نے ان 12 کو یعنی 12 حواریوں کو بلا کر سب بدروحوں اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بخشا۔ ان 12 کو قدرت اور اختیار بخشا گیا تو انہی 12 پر وہ مسیح ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے کہ تمہیں تو اختیار بخشا گیا تھا، تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیسا اختیار بخشا تھا؟ یہ فرضی اختیارات تھے، نہ بخشنے کی طاقت تھی، نہ کسی کو بخشا گیا، نہ ان سے کچھ ہو سکا، اور ثابت ہوتا ہے 100% کہ مسیح نے خود اس بات کو رد کر دیا کہ ان 12 کو کوئی اختیار ملا ہے جس سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ پھر جب حضرت مسیح کے پکڑے جانے کا وقت آیا تو ان 12 نے کیا کیا؟ کیا تبدیلیاں واقع ہوئی وہاں؟ کون سے عظیم کام کر دکھائے جس سے ساری قوم ان کے ساتھ ہو جاتی؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ساری کی ساری قوم مسیح کے مصلوب ہونے کا یا مسیح کے قتل کے متعلق آوازیں دے رہی تھی۔ عدالت سے باہر مجمع لگا ہوا تھا، اور یہ معجزہ دکھانے والے پتہ نہیں کہاں غائب تھے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، مگر بہکے ہوئے، ڈرے ہوئے اور
اسی مجمع میں کہیں شامل تھے، مگر ایک بھی مسیح کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا۔ یہ ان کے موضوع ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان دراز کرتے ہیں۔ اور حالت یہ تھی، یہ سارا مجمع جو موت کے مطالبے کر رہا تھا، یہ کہاں سے بنا تھا؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے، اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروئی تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، تو اس نے ان کو اچھا کر دیا۔ کہ اچھے ہو کے بدبخت احسان نا فراموش بھاگ کہاں گئے تھے؟ لولے لنگڑے، ہم نے تو تاریخ میں یہی دیکھا کہ لولے لنگڑے اسی طرح جاری رہے ہیں جیسے اس زمانے میں تھے، اور مسیح کے بعد بھی مفلوج، لولے لنگڑے، مرگیوں کے مارے ہوئے سارے اسی طرح چلتے رہے ہیں۔ وہ اچھے لوگ کہاں غائب ہو گئے، اور پھر بعد میں اچھا ہونا بند ہو گئے؟ یعنی ادھر مسیح ان سے جدا ہوا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی طاقتیں سب سلب ہو گئی تھیں۔ تو سوائے کہانیوں اور قصوں کے عیسائیت کی بنیاد اور کسی چیز پہ نہیں ہے، محض فرضی من گھڑت کہانیاں ہیں، اور ایسے لغو اور بے بنیاد مذہب کی طرف سے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے۔ لغو اور بے بنیاد مذہب ان کی اپنی کتابوں کے لحاظ سے یسوع کے تعلق میں ہے۔ صرف وہی عیسائیت زندہ رہنے کے لائق ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس کے سوا کسی عیسائیت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور قرآن کو مارتے ہیں تو عیسائیت کی ہر قسم مر گئی۔ بری تو خود مار بیٹھے تھے، اچھی قرآن کو مار کے اپنے اوپر خود موت وارد کر لی۔ تو عیسائیت کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اگر قرآن کریم نہ ہو، اور سچی عیسائیت قرآن ہی کے حوالے سے باقی رہتی ہے۔ قرآن کو مٹاؤ گے تو سچی عیسائیت کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ جب یہ سب کو دیکھیں نا، سارا سوریہ اکٹھا ہو گیا اور سب بدروہوں والے اکٹھے ہو گئے، پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا تھا تو کہاں چلا گیا وہ اختیار؟ اب حضرت مسیح کا اپنا حال کیا ہے؟ وہ خدا ہیں، خدا کا بیٹا ہیں، کیا چیز ہیں؟ کچھ تو پتہ چلے۔ روح القدس حاکم ہے مسیح پر، اور جہاں چاہتا ہے بھگائی پھرتا ہے۔ تو یہ روح القدس جب کے متعلق جو ہے آیات آتی ہیں ان کی، اس کے بعد مسیح کی کیا حیثیت ہوگی، کیا شناخت کرو گے اس کو؟ روح القدس مسیح کو حکم دیتا ہے، بیابان میں چلا جاتا ہے، اور اس لیے چلا جاتا ہے کہ شیطان سے آزمایا جائے۔ وہ شیطان سے خدا آزمایا جا رہا تھا۔ اگر شیطان سے خدا آزمایا جا رہا تھا تو شیطان تو پھر خدا پہ بھی نازل ہو گیا، اس کی آزمائش کر رہا ہے۔ بھئی ہم نے تو قرآن کریم میں یہی پڑھا ہوا ہے ہر جگہ کہ خدا نے شیطان کو آزمایا اور شیطان ناکام ہوا، نامراد ہوا۔ یہ ان کا شیطان خدا پہ بھی حاوی ہے، اور عجیب و غریب قصے ہیں کہ دماغ بھنا جاتا ہے ان کی دلیلیں دیکھ دیکھ کر۔ فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا مسیح کو، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا، اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ شیطان اللہ کی فرشتے خدمت کرتے رہے اس کو جنگلی جانوروں سے بچانے کے لیے۔ اور پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی، اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ خدا کی بادشاہی ابھی نزدیک نہیں آئی تھی، تو یسوع جو خدا کا بیٹا تھا یہ جنگلوں میں مارا مارا پھرتا تھا، اور یہ جنگلوں میں کیا ہوا اس کے ساتھ، اس کی ذرا تفصیل سنیں تو پھر آپ حیران ہوں گے
اس وقت روح یسیع یسوع کو جنگل میں لے گیا، روح یعنی روح القدس یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ یہ حال تھا، 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے۔ آج کوئی ان میں سے اپنے آپ کو پیش تو کرے جو روح پر ایک ذرہ بھر بھی ایمان حضرت عیسیٰ پہ ایمان لاتا ہو۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ تم ایک ذرہ برابر بھی مجھ پر ایمان لاؤ تو یہ سارے کام کر دکھاؤ گے۔ تو کوئی ہے ایسا جو نکلے 40 دن اور 40 رات بھوکا اور پیاسا؟ عراق کے ریگستان میں کیوں نہ بھیج دیا جائے، بجائے اس کے بمباری کر کے عراق کو اس پر اپنی بالا دستی ثابت کر رہے ہیں، سیدھا سادہ ایک پادری بھیجیں امریکہ سے، وہ عراق کے ریگستان میں سارے ان کے نمائندوں کے درمیان بھوکا اور پیاسا، دن کو دھوپ میں جلے، رات کو سردی میں ٹھٹھرے، پانی کا ایک قطرہ نہ پیے، کچھ ایک کھجور تک نہ کھائے، اور 40 دن کے بعد پھر اس کی لاش پہچانی جائے تو بڑا معجزہ ہوگا۔ لیکن یہ ان کی گپیں ہیں، اتنی گپیں کہ حساب کتاب کوئی نہیں، اور ایسی گپیں جن میں ہمیں تاریخ میں واپس جا کر غلط ثابت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ مسیح اگر سچا ہے تو آج ثابت ہونی چاہیے یہ باتیں۔ اگر مسیح سچا ہے، ایک ذرہ بھی اس پر ایمان ہے، آج ساری دنیا میں عیسائیت کو ایک ذرہ بھی ایمان ہے تو یہ کام وہ کر کے دکھا سکتے ہیں آج۔ کیا عیسائیت کی صف لپیٹی گئی ہے؟ لپیٹی تو گئی ہے، اس وقت ہی لپیٹی گئی تھی اس فصل عیسائیت کی۔ مگر ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ لپٹ ہوئی فصل دیکھ لو، یہ پڑھیے سامنے۔ پھر بھوک سے جب آزمائش ہوئی تو شاید ابلیس نے اس کو اس طرح آزمایا کہ اگر تو خدا کے بیٹا ہے تو فرما کہ پتھر روٹیاں بن جائیں، اور اب اگر آزمائش ہوگی تو کہیں گے ریت سالن بن جائے، اور پھر بیٹھ کے روٹیاں کھا اور سالن بنوا۔ لیکن حال یہ ہے کہ یہی حواری جن کو اس نے قدرت بخشی تھی، یہ تو خود بھوک سے ترستے تھے، کہتے تھے آسمان سے ہمارے لیے روٹی اتار۔ مائدہ کیوں اترا، کس لیے مانگا گیا؟ بھوکے تھے، اور مسیح کو آخر وقت تک بھوک ستاتی ہی رہی، اور لوگوں سے مانگ مانگ کے کھاتا رہا۔ جب مسیح کا سو کالڈ گوسٹ دوبارہ ظاہر ہوا ہے اپنے حواریوں پر، تو اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، کیا کھا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم یہ کھا رہے ہیں کہ لاؤ پھر تھوڑا سا سالن، تھوڑی سی روٹی، ہمیں مچھلی دو۔ تو آگ کھا کے اپنی پیٹ کا ایندھن بجھایا، پیٹ یعنی آگ بجھائی، اس کو بھوک کی آگ کہتے ہیں۔ یہ پہلے کا مسیح بھی ایسا، بعد کا مسیح بھی ایسا، ساری فرضی کہانیاں ہیں، کوئی بھی عیسائیت کا وجود نہیں ہے، محض قصہ، محض کہانی۔ مسیح نے جواب دیکھیں کیسا دیا ہے اس وقت، جو انہوں نے، مسیح نے تو نہیں، مسیح تو بہت پاک صاف وجود تھا، یسوع اس کو کہتے ہیں۔ یہ جس یسوع کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں یہ فرضی نام ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی حربہ استعمال کیا ہے۔ انہوں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے زبانیں دراز کی تو جواباً اس یسوع پر حملہ کیا جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، جس کو بائبل نے ایک فرضی وجود بنا کر پیش کیا ہوا تھا۔ اس مسیح کی تائید میں سب کچھ لکھا جو مسیح قرآن پیش کرتا ہے۔ تو ہمارا بھی یہی مسلک ہے، ہم ان کے مسیح کا بے بنیاد، بے معنی، بے حقیقت ہونا دکھا رہے ہیں۔ تب کیا ہوا پھر؟ مسیح نے جواب پتہ کہ آدمی سے روٹی سے تو نہیں جیتا رہے گا، ٹھیک ہے، تو پھر کھاتے کیوں تھے روٹی؟
اور اگر صرف جو روٹی سے جیتا نہیں رہے گا تو آج بغیر روٹی کے جی کے تو دکھاؤ پھر. یہی ہمارا چیلنج ہے. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. اگر یہ لکھا ہوا تھا تو اس پر پھر اعتراض کی کیا گنجائش تھی؟ مسیح کو ثابت کرنا چاہیے تھا کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے اور میں ابھی شمار لگاتا ہوں، اور یا اس لکھے ہوئے کو جھٹلاتا. یہ کسی نے یوں ہی لکھ دیا، غلط لکھا ہوا ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو، لیکن اس کی بات کا اس کے حوالے کا انکار نہیں کرتا. یسوع نے اس سے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. کس کو لکھا ہے؟ مسیح کو. مسیح کے متعلق اپنے اوپر چشمہ کر کے دیکھیں. یہ بھی لکھا ہے تو اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. تو مسیح تو خود خدا تھا، اس کا خدا کون سا تھا جس کی اس نے آزمائش کرنی تھی؟ کیونکہ یہ خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں، ایک ہی چیز کے مختلف نام رکھتے ہیں. تثلیث کے چکر کو ثابت کرنے کی خاطر، وحدانیت پر قائم رہنے کی خاطر یہ اس قسم کا انہوں نے چکر چلا رکھا ہے کہ تین بھی کہہ دیتے ہیں، ایک بھی کہہ دیتے ہیں، تین میں سے ایک بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہاں مسیح کس کی بات کر رہا ہے؟ کس کے مطابق لکھا ہوا ہے اپنے خداوند کی آزمائش نہ کر؟ کیا مسیح جو خدا تھا وہ اپنی آزمائش نہ کر یہ لکھا ہوا تھا، یا اپنے باپ کی آزمائش نہ کر؟ ساری باتیں جب جتنا گہرا اتر کے دیکھیں اتنی ہی لغو اور بیہودہ دکھائی دے رہی ہیں. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. شیطان اس طرح اترتا ہے لوگوں پر. قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ شیطان اللعین کی مجال نہیں کہ کسی نبی پر اترے. نبی تو وہ تھا نہیں جس کی باتیں کر رہے ہیں. ایک فرضی قصہ تھا، اور نعوذ باللہ من ذالک خدا تھا تو پھر خدا پر شیطان اتر رہا تھا اور خدا سے کہہ رہا تھا مجھے سجدہ کر. تو اندر کا خدا بولا کیوں نہیں؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا بدبخت تو مجھے سجدہ کر؟ قرآن کا خدا تو کہتا ہے کہ ابلیس کو یہ حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے. وجہ یہ کہ ابلیس خدا کو کہے تو مجھے سجدہ کر، اور اس کے جواب میں وہ خدا خاموش ہو جاتا ہے. تب جب اس نے کہا تو جھک کے مجھے سجدہ کر تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا، یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. دور ہو کیوں؟ اس کو سجدہ کیوں نہ کروایا؟ اگر یہ لکھا ہوا ہے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، مراد یہ ہے کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں صرف خدا کی عبادت کروں اور صرف خدا کو سجدہ کروں. میں تجھے سجدہ نہیں کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا ہوں. یہ جب کہا تو پھر کہتے ہیں ابلیس نے اس کے پیچھے چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا. اب اس مسئلے کو دیکھ لیں. خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر صاف قطعی طور پر ثابت ہوا ہے کہ حضرت مسیح ایک ایسے خدا کے قائل تھے جس کو سجدہ کرنے کے سوا اور کسی کو سجدے کا حکم نہیں تھا. اور یہی چیلنج ہے جو قرآن کریم نے کیا ہے کہ عیسائی اپنی کتابوں کو تلاش کر لیں، کسی جگہ ایک حوالہ بھی نہیں ملے گا کہ حضرت مسیح نے کسی کو کہا ہو اپنے حواریوں میں سے یا کسی اور کو کہ مجھے سجدہ کرو. شیطان تک تو کہا نہیں. شیطان تک نے تو خود سجدے کا مسیح کو کہا ہے، لیکن شیطان کو اپنے آپ کو سجدہ کرنے کا مسیح نے نہیں کہا.
اب اس عیسائیت کو ادھیڑ کر جو فرضی عیسائیت انہوں نے بنا رکھی ہے، سورہ مائدہ کی ایک ہی آیت کافی، ادھیڑ کر اس کا تار پود بکھیر دینے کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے، لیکن ایسی بے شمار آیات ہیں قرآن کریم میں. بے شمار کا مطلب ہے میں گنتی میں اس وقت نہیں بتا سکتا، مگر اس کثرت سے مسیح کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، اس سچے مسیح کا جس پر خدا نے وحی بھیجی تھی، اور اس سچے مسیح کا جو اعجازی طور پر پیدا تو ہوا تھا مگر خدا کا بیٹا نہیں تھا. اور ہر جگہ ہر ذکر میں یہ خدا قرآن کریم کی شان ہے کہ جھوٹی عیسائیت کو وہ ذکر جھٹلا رہا ہے ساتھ ساتھ، اور ہر دلیل تو ایسی ہے جو توڑی نہیں جا سکتی. میں ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قرآن کریم کی. سورہ مائدہ میں بہت کثرت سے ذکر ہے، آیت 18، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جميعا. اگر اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے اور اللہ یہ فیصلہ کرے کہ ابن مریم کو ہی، اپنے بیٹے کو ہی، سو کالڈ بیٹے کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں جو کچھ ہے ہلاک کر دے، تو کون روک سکتا ہے اس کا ہاتھ؟ یہ بہت گہری دلیل ہے، کیونکہ صرف فلسطین کی زمین ہی اس ساری کائنات نہیں تھی، تمام دنیا بس رہی تھی. اور پہلے بھی خدا نے جب جس کو مٹانے کا فیصلہ کیا اس میں نیک و بد بھی مارے گئے. مجال تھی کسی کی قدرت کے سامنے مقابلہ کر سکتا؟ اب جو امریکہ میں ہریکینز چلتے ہیں اور بہت خوفناک قدرتی بلائیں آتی ہیں، سمندروں میں طوفان آتے ہیں، کون ہے جو ہاتھ روک سکتا ہے اللہ کا؟ اگر مسیح ابن مریم میں یا تم میں سے کسی کو روکنے کی طاقت ہے تو روک کے تو دکھاؤ. یہ ایک عالمی منظر ہے جو ہمیشہ سے دکھائی دے رہا ہے. تو مسیح پیدا ہو یا نہ ہو ایک بے تعلق حقیقت بات ہے. ابن مریم کا ذکر چلے نہ چلے، خدا اپنی شان ہر حال میں، ہر ملک میں، ہر دنیا کے خطے میں اور ساری کائنات میں دکھاتا چلا جا رہا ہے. یہ کچھ نہ ہو، مسیح اور اس کا وجود کچھ بھی نہ ہو، تو کیا خدا کی یہ شان بدل جائے گی؟ کیا اس کے سوا بھی کوئی کائنات پیش کر سکتے ہو کہ مسیح کا نام بھی نہ ہو اور پھر کائنات چلنی بند ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. بادشاہی اللہ ہی کی ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور پھر وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی وہی بادشاہ ہے. یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. وہ تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور تخلیق کا عمل اور بیٹا پیدا کرنے کا عمل جدا جدا عمل ہے. خالق کے طور پر اس نے عیسیٰ کو پیدا کیا، لیکن اکیلا خدا بیٹا کیسے بنائے گا؟ خدا اکیلا ہے، یہ مانتے ہیں، ازل سے اکیلا ہے، تو اس نے بیٹا پیدا کس طرح کیا؟ لم تکن لہ صاحبہ، قرآن کریم فرماتا ہے اس کی تو بیوی کوئی نہیں تھی، ہم کفو نہیں تھا کوئی. اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ اس کا کوئی کفو نہیں، تو صاف پتہ چلا کہ اس کی شادی کسی سے ہو ہی نہیں سکتی. اس معاملے میں مسیح کی پیدائش دکھائیں تو صحیح ثابت کر کے کہ کیسے پیدا ہوئی. عورت سے اللہ کی شادی کرواتے ہیں، اور عورت کا جو وجود ہے وہ ہر پہلو سے خدا کے وجود سے مختلف ہے. کوئی ایک جگہ بھی قدر مشترک ان میں نہیں ہے. تو یہ سارا محض جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں، محض ایک فرضی تصور کو جنم دینے کے لیے انہوں نے بنا رکھا ہے. اور اس سے پہلے اگر کوئی حیثیت تھی اس بات کی تو یہ بتائیں اب
جو اس آیت سے مستنبط ہوتی ہے بات کہ حضرت موسیٰ کو پھر کس نے وحی کی تھی؟ کیا حضرت یسوع نے وحی کی تھی؟ کیا خدا کے ساتھ تھے وہ؟ اگر حضرت عیسیٰ خدا کے ساتھ تھے اور وحی کی تھی تو وہاں اس کو حضرت موسیٰ کو یہ کیوں نہیں بتا دیا کہ میں تمہارے بعد آؤں گا نیچے، اور جب تک میں آ کر کفارہ نہ پیش کروں تمہاری ساری کوششیں بنی نوع انسان کو بچانے کی بیکار بنا دی ہیں میں نے؟ کیسا خدا ہے جو موسیٰ کو بھیجتا ہے، اتنی اس کی لڑائی ہوتی ہے فرعون سے اور ارد گرد کے شیطانی حملوں کے خلاف، اور کان میں ذرا بھی نہیں پھونکا مسیح نے کہ موسیٰ میں بعد میں آنے والا مسیح میں ہوں، چپ کر جا، بالکل پرواہ نہ کر، دنیا کی نجات ہونی ہی نہیں جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اور یہ بات جو نہیں پھونکی، یہ کسی اور کان میں بھی نہیں پھونکی۔ تمام دنیا کی تاریخ گواہ ہے، ہندو تاریخ ہے، بدھسٹ تاریخ ہے، کنفیوشس کی تاریخ ہے، تمام دنیا کی چھان بین کر کے دیکھ لیں، مسیح نے اشارتاً بھی کسی کو نہیں بتایا کہ سب کچھ میں نے پیدا کیا ہوا ہے اور جب تک میں نجات نہیں بخشوں گا یہ سارے قصے بیکار چل رہے ہیں۔ اب بتائیں گونگی روح کون سی ہے؟ جس روح کو انہوں نے خدا کا بنایا ہوا یہ گونگی روح ہے۔ پہلے اس گونگے کو تو ٹھیک کر لو، پھر دوسرے گونگے بولیں گے تو مان جائیں گے ہم کہ مسیح کے بلانے سے گونگے بولے۔ آپ تو بولے بیچارہ، بولتا ہی نہیں، نہ موسیٰ کے اوپر موسیٰ سے بات کا کلام کرتا ہے، نہ کسی اور دنیا میں ظاہر ہونے والے خدا کے بندے رشی وغیرہ کسی سے بھی کلام نہیں کرتا، چپ گونگی روح بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ حضرت مسیح کی باتیں نہیں ہو سکتی۔ مسیح تو بولتا تھا، مسیح تو کلام کرتا تھا، اللہ کے کلام سے کلام کرتا تھا۔ یہ اس یسوع کی باتیں ہیں جس کو انہوں نے فضیل طور پر خدا بنا رکھا ہے۔ یہ توہمات کی دنیا، یہ شیطانوں کے اترنے، ان ساری باتوں نے عیسائیت کو ایک ایسی مذہبی تحریک میں تبدیل کر دیا جس نے مسیح کے مقدس نام کے غلط استعمال کی وجہ سے ساری دنیا میں ظلم و ستم کا ایک سلسلہ جاری کر دیا جو ابھی تک ختم نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھ لیں حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو توہمات کا مذہب پیدا کرتے تھے، یہ توہمات سے پاک شخص اور توہمات کو مٹانے کے لیے وہ آیا تھا۔ ان کی تاریخ سے میں کچھ حوالے دیتا ہوں کہ کس قسم کے توہمات نے ان کی تاریخ کا منہ کالا کیا ہوا ہے۔ انہی کے تیار کردہ انسائکلوپیڈیا بائی کارلوس پوٹر کے مختلف حوالے ہیں جو میں یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ It's hard to know which superstition about black cats came first. There is a Norse legend that tells of the chariot of the goddess of Freya, which was pulled by black cats. When the Norse people were converted to Christianity, Freya became a witch and the black cats became horses, which were uncommonly swift and undoubtedly possessed by the devil. The legend goes on to say that after 7 years of service as horses, the cats were rewarded by being turned into witches disguised as black cats. بلیک کیٹ سے جن کا سفر شروع کیا ہو تو آخر پہ پھر وہ بلیک کیٹس میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ یہ کہانی گھومتے گھومتے وہیں پہنچتی ہے۔ اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق کرنے والا کہتا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ عیسائیت میں یہ باتیں کیوں نفوذ پا گئیں۔ اس کا یہ خیال ہے کہ نارتھ میں جو ہے ناروے وغیرہ کی طرف سے یہ روایتیں ان میں نفوذ کر گئی ہیں، اور اس کا جواب یہ اس کی ایکسپلینیشن یہ دے رہا ہے
کہ کہا جاتا ہے کہ ایک گاڈس فریا، ایک فرضی خدا دیوی فریا، اس کو بلیک کیٹس اس کی چیریٹ کو چلایا کرتی تھی. جس چیریٹ پہ سفر کرتی تھی، وہ گھوڑا گاڑی جس پہ وہ سفر کرتی تھی، اس کو کالے رنگ کی بلیاں چلایا کرتی تھیں. یہ لوگ جو اس فریا کی عبادت کرنے والے تھے یہ عیسائی ہو گئے، اور عیسائی ہونے کے بعد فریا کو ان لوگوں نے وہ وچ قرار دیا، جس سے ساری پھر وچ والی رسمیں ان کے اندر پیدا ہوئی ہیں. اینڈ دا بلیک کیٹس بیکیم ہارسز، اور وہ بلیک کیٹس جو تھے اس کو فریا کے گھوڑے بنا دیا. which were uncommonly swift and undoubtedly possessed by the devil. وہ گھوڑے جو تھے، جو پہلے بلیاں ہوتے تھے، وہ غیر معمولی طور پر تیز رفتار تھے، اور وہ گھوڑے، ہر گھوڑے کے اندر شیطان تھا. The legend goes on to say that after 7 years of service as horses, 7 سال ان بلیوں نے بطور گھوڑا خدمت سر انجام دی. اس کے نتیجے میں the cats were rewarded by being turned into witches. اس کے نتیجے میں ان بلیوں کو جو گھوڑا بنی ہوئی تھیں ان کو ریوارڈ یہ دیا گیا، ان کو انعام دیا گیا کہ ان کو وچز بنا دیا گیا، لیکن ڈسکائزڈ ایز بلیک کیٹس. وچز بنی لیکن کالی بلیوں کا بھیس اوڑے ہوئے وہ بھی وچز بنی. جہاں سے چلے تھے وہیں جا کے بات ختم ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب پھر یہ اینشنٹ ایجپٹ کا بھی حوالہ دیتا ہے. اینشنٹ ایجپٹ سے بھی کہتے ہیں یہ رسمیں ہمیں ملی ہیں. Cats were served, revered above all animals. The black cats were seen as a lucky symbol. تو حوالہ یہ ایجپٹ کا دیتا ہے. ایجپٹ میں تو بلیوں بیچاروں کو سزا کوئی نہیں دی گئی، وہ تو خوش قسمتی کا نشان سمجھا جاتی تھی. اور اس پہلو سے اگر کوئی نکلے گھر سے اور اس کو کالی بلی دکھائی دے تو خوش ہوتا تھا کہ میرا سارا دن اچھا گزرے گا. بٹ بائی دا مڈل ایجز، یہ عیسائیوں کی بات شروع ہو گئی ہے. when notions of witchcraft started running rampant, black cats began to take the rap for everything bad. یہ عیسائی اثر کے نتیجے میں جب انہوں نے جنوں بھوتوں کی کہانیاں پھیلا دیں اپنے مذہب میں، اور جتنی زیادہ عیسائیت کٹر تھی اتنا ہی زیادہ یہ توہم پرست تھی. یہ ساری باتیں مڈل ایج سے مراد ہے جب عیسائیت اپنے عروج پر تھی. اس وقت یہ کام شروع ہوا ہے. پھر دا بلیک کیٹس were believed to be the mascot for the familiar of witches. مطلب یہ ہے کہ یہ جو بلیک کیٹ ہے یہ جو بھوتنیاں ان کو معلوم تھیں ان کا وہ میسکٹ ڈاگ کے طور پر سمجھی جاتی تھی. گویا بلیک کیٹ جادوگرنیوں کی حفاظت کرنے کے لیے ایک میسکٹ ڈاگ کا کام کرتی تھی. And as in the Norse legend, after 7 years service to become a witch itself, پھر وہ وچ جادوگرنیوں کی حفاظت کرنے والی بلی خود وچ بن جاتی تھی. If a black cat crossed your path, it was a sign of that Satan has been taking notice of you. یہ پتہ لگ جاتا تھا کہ شیطان نے تمہارا نوٹس لے لیا، اب اپنی خیر منانا. یہ ذرا الجھا ہوا سا مضمون ہے، لیکن یہ ہے ہی الجھی ہوئی عیسائیت، اور کیا کریں. 3 ایک اور 1 3 الجھا ہوا مضمون نہیں ہے. اس کے بچے بھی تو الجھے ہوئے ہونے تھے.
اور بلیوں کے علاوہ بیٹس کے متعلق there is a popular belief that the devil, when he isn't doing something to other people, takes the shape of a bat. کہ شیطان خالی نہیں بیٹھ سکتا، جیسے بچہ خالی نہیں بیٹھ سکتا، کہتے ہیں خالی بیٹھے تو شیطانی سوچتی ہے اس کو، تو شیطان جب خالی بیٹھے تو اس کو یہ شیطانی سوچتی ہے کہ وہ بیٹ بن جاتی ہے، چمگادڑ بن جاتا ہے۔ Some people believe that the bat is a familiar is a servant of a witch. یہ جو لفظ فیملیئر پہلے آیا تھا یہ اصطلاح ہے اصل میں، اس کا مطلب ہے ایک جادوگرنی کا نوکر یا غلام، اس کو فیملیئر کہتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، some believe that ghosts take the form of bats and therefore houses with bats are haunted. جہاں کہیں بھی چمگادڑیں دکھائی دیں وہاں یقین کر لو کہ وہاں بھوت جن وغیرہ رہتے ہیں۔ In most countries, bats are thought of as evil things. To the Irish, the bat is a symbol of death. There is a common idea that if bats move into a house, the occupants will shortly move out. ادھر سے بیٹس داخل ہوں گی، ادھر سے آکوپنٹس باہر نکل جائیں گے، یعنی برباد ہو جائیں گے، مر جائیں گے، وہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ اتنے توہمات ہیں عیسائیت میں کہ فرائیڈے جو ایک مقدس دن ہے، جو دراصل پہلا سبت کا دن فرائیڈے ہوا کرتا تھا، اس کے متعلق کہتے ہیں it has been pointed out that everything bad in history has happened on Friday. Adam and Eve were supposed to have fallen from grace on Friday. کہ جمعے کا دن تھا جب کہ آدم اور ایو کو نکالا گیا ہے، خدا کی نظر سے گر گئے ہیں وہ۔ The flood started on Friday. حضرت نوح کا جو طوفان آیا تھا وہ بھی فرائیڈے کو آیا تھا۔ The temple of Solomon fell on a Friday. حضرت سلیمان کا جو مندر کہتے ہیں ٹیمپل کو مگر معبد تھا وہ فرائیڈے کو ہی گرا ہے۔ And the Christ was crucified on a Friday. اور جیزس کرائسٹ بھی فرائیڈے کو ہی کروسیفائی ہوا۔ کہتے ہیں وہ کتنا منحوس دن چلا تھا، جس دن انسانیت بخشی گئی ہے، جس دن ساری انسانیت کے نجات اور کفارے کا سامان کیا گیا۔ کہتے ہیں دیکھو کتنا بدبخت منحوس دن تھا وہ، آج تک اس دن کو پیٹتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہی تو دن تھا جس کی وجہ سے ہم سب کی نجات کے سامان ہوئے۔ اس کے نتیجے میں اٹس اے بیڈ لک ٹو بی بورن آن اے فرائیڈے، ٹو اسٹارٹ اے نیو جاب آن اے فرائیڈے، ٹو کٹ یور نیلز آن اے فرائیڈے۔ مسلمان تو ان کی بدقسمتی کی باتوں میں اگر آتے تو مسلمان تو مارے گئے بیچارے، وہ یہ ساری چیزیں فرائیڈے کو ہی کرتے ہیں، اس دن کو چھٹی ملتی ہے، صرف پیدا ہونا ان کے اختیار میں نہیں، باقی ساری باتیں فرائیڈے کو کرتے ہیں۔ ٹو وزٹ دا سک آن اے فرائیڈے، فرائیڈے کو کہتے ہیں ہسپتال خالی ہو جانے چاہیے، کوئی بیمار کرسی کے لیے نہ جائے۔ ٹو اسٹارٹ اے وائج آن اے فرائیڈے، فرائیڈے کو سفر سٹارٹ ہی نہ کیا جائے، اور اب یہ سارے فرائیڈے کو سفر کرتے ہیں، ایسی تیسی ان کی طرف سے عیسائیت کی، جب سے عیسائیت چھوڑی ہی امن میں آ گئے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو 2 دن اگر ہم نے پورا استعمال کرنا ہے تو فرائیڈے کو نکل جاؤ۔ فرائیڈے کو سب سے زیادہ جیم ہوتا ہے ٹریفک کا، تو یہ بتا رہا ہے کہ عیسائیت ہی ان کے گردن کا توق بنی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے عیسائیت کی ان رسوم کو اٹھا کے مارا ایک طرف، تب یہ لوگ بیچارے آزاد ہوئے ہیں۔ ٹو چینج دا بیڈ لینن آن فرائیڈے، فرائیڈے کے دن ہمارے ہاں تو عورتیں جمعے والے دن بستر کی چادریں بدلتی ہیں اور صاف ستھرا کرتی ہیں، کہتے ہیں اس دن چادر بھی نہیں بدلنی۔ ٹو اوپن اے نیو پلے آن فرائیڈے، ڈرامے کا کوئی آغاز بھی فرائیڈے کو نہیں ہونا چاہیے۔
ایک فرائیڈے کے پہلے منحوس، اوپر سے نحوست کی انتہا اگر فرائیڈے 13 تاریخ کو آ جائے کہ تو پھر تو کریلا اور نیند چڑھا. Friday the 13th is an especially unlucky day. پتہ کیوں؟ یہ ان کے عقیدے دیکھ لو. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کیوں ہے. کہتے ہیں 12 wishes are necessary for a meeting. 12 جادوگرنیاں اکٹھی ہوں تو میٹنگ ہوتی ہے. Plus the devil, which is 13th. تو 13 کا لفظ جو منحوس ہوا ہے وہ اس طرح ہوا ہے کہ عیسائی عقیدے کے مطابق 12 وچز اور ایک شیطان جب اکٹھے ہو جائیں پھر یہ دنیا کی تباہی کے منصوبے بناتے ہیں. An especially unlucky number can be terrifying. اسے جان نکلتی ہے عیسائیت، سچی عیسائیت کی، جو ان کے نزدیک سچی ہے. جب بھی میں لفظ عیسائیت کہہ دیتا ہوں یہاں مراد ہے یہ جیزس کا بنایا ہوا مذہب جو تصوراتی مذہب ہے، وہ اس کا یہ حال ہے. There were 13 at dinner during the Last Supper, and guess who was the 13th? Judas, of course. The fact is that 13 at dinner was unlucky long before Christ had a final Passover with his friends. قرآن کریم جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ کہانیاں پرانی چلی آ رہی ہیں، یہ پرانی رسم و رواج توہمات کی پیروی کرتے ہیں، یہاں کے یہ خود تسلیم کرتے ہیں. کہتے ہیں سفر کے اوپر 13 میز پہ اکٹھے ہونا یہ ایک نحوست کا نشان ہے، کیونکہ جودا اسکریوتی وہ 13واں تھا جب یہ سب لوگ ایک سفر پہ اکٹھے ہوئے ہیں حضرت مسیح کے ساتھ. تو خود کہتا ہے پھر ساتھ ہی it was considered unlucky long before Christ had a final Passover with his friends. In Norse mythology, there is a story of an unlucky dinner with 13 guests. 12 gods were invited, but after everyone had arrived, Loki, the god of mischief, crashed the party. During the dinner, one of the gods was killed. If you find yourself at a dinner party with 13 at the table, the only possible protection against someone dying before the end of the year is for everyone to join hands and stand up together as one that should help. کہتے ہیں اگر تم اتفاق سے کسی ایسی دعوت پہ شامل ہو جاؤ جہاں 13 ہوں تو تم میں سے لازماً ایک نہ ایک مرنا ہے اس دن، سوائے اس کے کہ تم سارے کھڑے ہو جاؤ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اور کہو ہم نے نہیں مرنے دینا ایک دوسرے کو کہ پھر تم بچ سکتے ہو. یہ تمہاری نجات کا نہیں بچتا، یہ ان کی نجات ہے، جس نے یہ نجات دی تھی ان کو. Left-handed people have always been discriminated against since the left-handed person was thought to be a messenger of devil. اب قرآن کریم نے اور اس میں مسلمانوں کا رواج جو لکھا ہے وہ یہ ہے the Muslim preserve the use of the left hand for unclean acts, for example putting dogs which are unclean to Muslims. Petting dogs. یہ پیٹنگ ڈاگس کی بحث نہیں ہے، ہر گندی چیز کے لیے اسلام میں یہ اسپیشلائزیشن ہے کہ بائیں ہاتھ کو مختلف ناک صاف کرنا پڑے، کچھ بھی ہو، کوئی بھی جگہ ایسی ہو جہاں گند کا خطرہ ہو، اس کے لیے بائیں ہاتھ کو اسپیشلائز کر دیا ہے. اور دائیں ہاتھ جو مصافی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے متعلق گارنٹی دی ہے کہ وہ مسلم ہاتھ ہوگا، اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں. یہ پاک تعلیم اس نحوست والی بائیں ہاتھ کی تعلیم سے کیسے مشابہ ہو سکتی ہے؟ وہ بائیں کو نحوست کا نشان کہتے ہیں. قرآن کریم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں بھی اس بائیں کو نحوست کا نشان قرار نہیں دیا، جس کے متعلق فرمایا ہے کہ اس سے روزمرہ کی میری چیزیں پکڑا کرو
اور جہاں تک ممکن ہو میلی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے بائیں ہاتھ کو بھی صاف کیا کرو اور بائیں ہاتھ کو پروٹیکٹ کیا کرو تاکہ میلی چیزیں اس کو لگ نہ سکیں. اتنی احتیاطیں ہیں گندگی کے خلاف. یہ اسلام ہے. اور اس بائیں ہاتھ کو کہتے ہیں یہ نحوست کا نشان ہے. Any person being left-handed was a sure sign of witchcraft and a reason to be burned at stake. کتنی سیاہ تاریخ ہے. انا للہ. جب سے دنیا کی تاریخ ہوئی ہے ایسی توہمات کی سیاہی کبھی کہیں نہیں چھائی جتنی عیسائی دنیا پہ چھائی ہے. ان کے ہاں لیفٹ ہینڈ کا مطلب تھا کہ اگر کوئی لیفٹ ہینڈڈ پکڑا جائے، بچے بیچارے لیفٹ ہینڈ ہوتے ہیں بعض وقت غلطی سے بھی ہاتھ آگے کر دیں تو پکڑے جائیں گے. اچھا یہ لیفٹ ہینڈڈ بچہ ہے، اس کو زندہ آگ میں جلا دو، کیونکہ یہی تعلیم عیسائیت نے دی ہے کہ جو جادوگرنیاں ہوں یا جادوگر ہوں یہ زندہ آگ میں جلا دیے جائیں. اور کتنی واضح نشانی ہمیں عطا کر دی ہے. جو بائیں ہاتھ والا ہوگا، بائیں ہاتھ سے کام لے گا، وہ جادوگر یا بھوتنا ہے. بڑی دردناک تاریخ ہے عیسائیت کی انسانیت کے خلاف. اور کچھ چھوڑتا جاتا ہوں. یہ جو تاریخ ہے اس تاریخ پر آپ نظر ڈال کے دیکھیں کہ صرف بلیوں پر ہی جو مظالم انہوں نے ڈھائے ہیں، ساری اسلامی تاریخ میں جانوروں پر اس مظالم کا سواں حصہ بھی نہیں ہوا. یہ تو ہمیں بد رسوم جب پھیلی ہے مسلمانوں میں تو یہ تو ملتا ہے کہ کالی بلی گزری سامنے سے رستہ کاٹ گئی تو ڈر گئے، سارا دن خوف زدہ گزرا. تو اس بلی بیچاری کو کچھ نہیں کیا. یہ نہیں ملے گا کہ بلی کو پھانسی دی جا رہی ہو، کیونکہ یہ جو ہے تعلیم یہ اسلام کی تعلیم سے کوئی دور کی مناسبت بھی نہیں رکھتی. اگر نحوست کی تعلیم اسلام کی تھی بھی، جو نہیں تھی کہ کالی بلی منحوس ہوتی ہے نکال کے دکھائیں کہیں، ان کی اپنی تھی، پھر بھی اسلام کی تعلیم کا نیک اثر ان لوگوں پر تھا. وہ ناجائز طور پر جانوروں کو مارنا نہیں پسند کرتے تھے. اور کیسے پسند کر سکتے تھے؟ جن بلیوں کے متعلق ان کی یہ تعلیم ہے کہ ان کو قتل کرو، غرق کرو، آگ میں جلا دو، پھانسیوں پہ لٹکا دو، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم کی سزا تھی کہ اس نے اپنی بلی کو بند کر کے بھوکا مارا تھا. تو نسبت ہے عالم خاک کو عالم پاک سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ یہ لارڈ اور لارڈ لگائے پھرتے ہیں. ہمارے لارڈ حضرت محمد مصطفیٰ خدا کے معنوں میں نہیں بلکہ ہمارے آقا کے معنوں میں. ان کا مقابلہ تو کر کے دیکھیں. اور باتیں چھوڑیں، بلی کے معاملے میں جو تعلیم ہے اس سے مقابلہ کر کے دیکھیں. کتوں کے متعلق کہتے ہیں پلیت سمجھتے ہیں. ایک عورت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس لیے بخشی گئی کہ ایک پیاسے کتے کو، وہ جس نے ساری عمر جو کنچنی تھی، اس نے اپنے جوتا اتار کے اپنے دوپٹوں سے یا اپنے کپڑوں کو جوڑ جوڑ کے وہ رسی بنائی، جس کے نتیجے میں وہ جوتا اس کا الٹا نیچے اترا، اس سے ڈول بھر کے کتے کی پیاس بجھائی. یہ پلیدی کا تصور. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ساری عمر کے گناہ بخشے گئے. کیا منہ لیے پھرتے ہیں؟ یہ منہ اور مسور کی دال. اس سے بھی بدتر محاورہ یاد نہیں آ رہا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملہ کرنے والی یہ شکلیں تو دیکھیں اپنی. ان کے متعلق خود ان سے حضرت مسیح نے بیزاری کا اظہار کیا ہوا ہے.
اب میں کو بتا دیتا ہوں، تو جو مائی لارڈ آر لارڈ کہہ رہے ہو، مسیح تمہاری کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ تمہیں تسلیم ہی نہیں کرتا کہ تمہیں حق ہے کہ تم مسیح کی طرف منسوب ہو۔ میتھیو 7:21-23 Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. کہ مجھے لارڈ لارڈ کہتے ہیں، یہ مجھے لارڈ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ ان کے اوپر جنت کے دروازے بند ہیں جب تک اس خدا کو نہ مانیں جس کو میں مانتا ہوں، اس خدا کی عبادت نہ کریں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس وقت تک ان کا لارڈ کہنا بالکل بے معنی اور بے حقیقت ہے۔ Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. یہ جو لالسنس ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ غیر قانونی حرکتیں کرتے پھرتے ہو سب دنیا میں، قانون جس کی تمہیں اجازت نہیں دیتا اس کو قانونی دکھا کر گویا کہ ناانصافیاں کرتے پھر رہے ہو۔ کہتے ہیں اگر تمہارا حضرت مسیح کہیں گے قیامت کے دن ان کو کہ تم تو میرے تھے ہی نہیں، میں تو تمہیں پہچانتا بھی نہیں، تم ہو کون؟ مجھے لارڈ کہہ کر مجھے دھوکہ دے کر خوش کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ آئی نیور نیو یو، ڈپارٹ فرام می۔ شیطان کے متعلق جو ہے نا رد ہو جا، یہ موقع ہے جہاں حضرت مسیح نے وہی قرآنی محاورہ بھی استعمال کیا ہے، دفع ہو یہاں سے، نکل جا، دور ہٹ جا مجھ سے۔ حالانکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب یہ دیکھنے والی بات ہے۔ کہتے ہیں we have done many wonders in your name۔ اگر مسیح نے ان کو اپنے نام پر یہ ونڈرز کرنے کا اختیار دیا تھا اور واقعی انہوں نے دکھائی تھی، تو مسیح کو حق کیا تھا پھر وہ کہنے کا؟ اب بتائیں۔ ایک طرف ونڈرز کا اختیار دے کے دنیا میں ونڈرز دکھانے کا حکم دے دیتا ہے، جب اس کا حوالہ دے کے کہتے ہیں دیکھ اے مسیح ہم نے تیرے نام پر ونڈرز دکھائی تھی کہ نہیں؟ تو نے ہمیں حکم دیا تھا نا کہ جاؤ نکلو اور دنیا کو ونڈرز دکھاؤ۔ تو مسیح اس کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح نے دیا تھا، اور جب دیا تھا تو پھر جوتیاں کس لیے مار رہے ہیں ان کو شیطان کی طرح مردود کر کے دھتکار کیوں رہا ہے؟ یہ ساری عیسائیت کی پیچیدگیاں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ایک ویری کا دماغ چاہیے، اور کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ جو خلاف قانون حرکت والی بات تھی، اس میں لفظ دوسرا معنی یہ ہے بدکارو، یعنی خدا کے قانون کو توڑ رہے ہو جو تم لوگ۔ یہ اردو ترجمے میں یہ بات کھل جاتی ہے، انگریزی ترجمے میں قانون کے کو مختلف معنی لیے جا سکتے ہیں، مگر متی باب 7 آیات 21-23 میں یہ لکھا ہے اردو میں، مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ ہر ایک ترجمے کی غلطی ہے، کوئی کہنا چاہیے تھا، ان میں سے کوئی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا، مسیح کہتے ہیں، کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، میں تو تمہاری جیسوں کی شکلیں دیکھی تک نہیں کبھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔
دنیا میں بدکاری پھیلا رہے ہو میرے نام پر، دفعہ یہاں سے ہو جاؤ۔ بدکاروں کو کوئی حق نہیں کہ مجھ سے تعلق جوڑنے کے دعوے کریں۔ اگلی آیت یہ ہے، ابھی ہے نا وہ، میں تلاوت کر چکا ہوں اس کی۔ ہاں، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی، جب کہ اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ضرور ایک معین حصہ لوں گا۔ اب معین حصہ سے مراد کیا ہے؟ کیا مقدر تھا یا غیر مقدر تھا؟ اس پر علماء نے بحث اٹھائی ہے۔ یعنی جب شیطان کو دھتکار دیا گیا خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ تو لعین ہے، تو مردود ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہٹ جا یہاں سے، اس وقت نصیب مفروض کی بات جو اس نے کی وہ کیا ہے؟ اس پر علماء نے کافی محنت کر کے کچھ امکانات ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ نصیب مفروضہ کے لغوی اور تفسیری معنی امام فخر الدین رازی کے نزدیک یہ ہیں یہ باتیں کچھ لغوی بحثوں کے بعد امام راضی فرماتے ہیں یہ باتیں جان چکے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ملعون نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ لوں گا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور اس کے وساوس کو قبول کرتے ہیں۔ حضور کے اس قول میں بھی اس کی تفسیر ہے من کل الف واحد للہ وسائرہ للناس ولابلیس، کہ ہر ہزار میں سے صرف ایک اللہ کے لیے ہے، باقی سب لوگوں یعنی عامۃ الناس اور ابلیس کے لیے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ عقل اور نقل سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا گروہ اللہ کے گروہ کی نسبت تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ جہاں تک نقلی دلائل کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے بشر کی یہ صفت بیان فرمائی فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پھر شیطان کا یہ قول درج فرمایا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، پھر اسی سے منسوب یہ قول لائے لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلصین کی تعداد تھوڑی ہے۔ عقلی اعتبار سے بھی فاسقوں اور کفار کی تعداد مخلص مومنوں سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب فاسق اور کافر ابلیس کا گروہ ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ لَأَتَّخِذَنَّ من عبادک نصیب، کیوں کہا جبکہ نصیب کا لفظ زیادہ حصے پر دلالت نہیں کرتا تو قلیل حصے پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل بحث جس پر انہوں نے ساری تان توڑی ہے۔ کہتے ہیں نصیب کا لفظ عموماً ایک چھوٹے حصے پر دلالت کیا کرتا ہے، کثرت پر نصیب نہیں آتا۔ تو خدا تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں جو یہ فرمایا ہے، اور شیطان بھی آگے سے یہی کہہ رہا ہے کہ نصیب لوں گا میں ایک، تو تھوڑے ہونے چاہیے تھے جو شیطان کے پیچھے چلتے۔ اس کے برعکس کثرت نے شیطان کی پیروی کی ہے، تو یہ بحث نصیب کی ہے جو امام راغب نے لغوی طور پر اٹھائی ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تفاوت جن سے بشر کے لحاظ سے نظر آتی ہے، جب تو ان گنت فرشتوں کے گروہ کو مومنوں سے ملائے گا تو مخلص مومنوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اب یہ بھی ایک عجیب سا بہانہ بنایا ہے۔ تیرے بندوں کی بات ہو رہی تھی، شیطان نے یہ کہا تھا نصیب کا یہ معنی لغوی معنی کو چمٹے رہنا اور قرآنی استعمال کی تائید میں یہ کہنا کہ فرشتوں کو بھی شامل کر لو۔ اگر فرشتے شامل ہو جائیں تو اللہ کے سوا تو ان کے جنود کو جانتا ہی کوئی نہیں، وہ تو بے شمار ہیں، پھر شیطان کا حصہ تو 1/100 کیا 1/کروڑ بھی نہیں بنتا۔ تو فرشتوں کو شامل کر کے پھر انہوں نے اپنا عذر تراشا ہے۔
حالانکہ نصیب مفروضہ سے مراد صرف یہ ہے کہ جو حصہ بھی مقدر ہے ان لوگوں کے لیے جو تیری نافرمانی کرتے ہیں، ان نافرمانوں والے حصے کو میں لوں گا صرف۔ جو لوگ تیری نافرمانی نہیں کرتے، یہاں نصیب کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہے جو نافرمانی کرتے ہیں اور جو نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ زیادہ بھی ہوں تو دو ٹکڑوں میں ایک نصیب کہلائیں گے، دوسرا نصیب ہے۔ تو یہ تفریق فرضی کی گئی ہے کہ دونوں کے عین بیچ سے کاٹا جائے، یا جو نصیب ہے وہ صرف ایک چھوٹے حصے کے لیے استعمال ہو۔ یہ قرآن کریم کے استعمال سے غلط ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور تشریح انہوں نے کی ہے جو کچھ دانش مندی کے قریب تر ہے۔ وہ کہتے ہیں شیطان کے پیچھے جو چلنے والے ہیں وہ لاشیں ہیں، ان کی حیثیت کوئی نہیں، اور دراصل انہی معنوں میں نصیب کا لفظ یہاں استعمال ہو رہا ہے کہ تجھے جو حصہ ملے گا بظاہر بڑا، لیکن خدا کی نظر میں اگر کوئی حیثیت رکھتا ہے تو صرف اس کے بندے ہیں، باقیوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں، وہ کل عدم ہے۔ تو اس لیے تو اپنی کثرت پر بے شک فخر کرتا رہے، میں خدا کے نزدیک تو وہ گویا جنہوں نے اپنی تخلیق کے مقصد کو بھلا دیا، تو گویا وہ تخلیق نہ ہوئے۔ ان معنوں میں ہے نصیب مفروضہ کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس پر فخر بے معنی اور بیکار فخر ہے۔ ابن جریر میں لکھا ہے اگر کوئی کہے کہ شیطان کس طرح اللہ کے بندوں میں سے مقررہ حصہ لے لیتا ہے، اب ابن جریر نے تو یہاں نصیب کا وہ ترجمہ نہیں کیا جو امام راضی نے کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف مقررہ حصہ مراد ہے، اور یہ بحث اٹھائیے کہ شیطان لیتا کیسے ہے مقررہ حصہ۔ اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ وہ انہیں صراط مستقیم سے ہٹانے، اپنی اطاعت کی طرف بلانے اور ان کے لیے گمراہی اور کفر کو خوبصورت کر کے دکھانے کے ذریعے ان میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ انہیں راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ بس جو اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور اس کے مزین کردہ راہ کے پیچھے چلتا ہے، وہی اس کا مقررہ اور مخصوص حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شیطان کی بات بیان فرمائی، لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، تاکہ جنہوں نے ہدایت کے واضح ہونے پر رسول سے دشمنی مول لے لی ہے وہ جان لیں کہ وہ لوگ اس شیطان کا مقررہ حصہ ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور یہاں یہ بالکل درست اور واضح بات ہے، مگر اس میں وہ نصیب کا وہ معنی انہوں نے نہیں لیے جو باقیوں نے اخذ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہاں انٹروڈیوس کرنا پڑتا ہے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ویری اتنا اپنی طرف سے بات مان جائے کوئی حرج نہیں، چلو کرنے دو انٹروڈیوس۔ حالانکہ یہ جو لفظ انٹروڈیوس ہوتے ہیں یہ تمام دنیا کی فصاحت و بلاغت میں یہ مسلمہ بات ہے کہ جہاں ضرورت نہ ہو یہ کہنے کی کہ فلاں نے کہا یا یہ کہا یا تم یہ کہو، وہاں لفظ غائب ہوتے ہیں، اور وہاں لفظوں کو داخل کرنا فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ اس بحث کو یہ مستشرقین نہیں سمجھ سکتے، اور اس کی تائید میں خود ان کا جو زبان کا خدا ہے شیکسپیئر، اس نے اس کثرت سے اس بات کو استعمال کیا ہے کہ دنیا میں کسی ڈراماسٹ اور کسی شاعر نے اس فصاحت و بلاغت کے اسلوب کو اختیار نہیں کیا کہ جہاں ضرورت نہیں کہ کس نے کیا کہا، تفصیل واضح کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں وہ نہیں ظاہر کرتا۔ قرآن کریم نے یہاں اس موقع پر ہی نہیں بلکہ سارے قرآن کریم میں یہی اسلوب اختیار کیا ہے کہ جہاں
ظاہر کرنا فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، وہاں ظاہر نہیں کیا، وہاں ظاہر نہ کرنا فصاحت و بلاغت کی تائید میں ہے۔ اس کی مثالیں دنیا کی ہر زبان میں ملتی ہیں، اور میں نے وہ جو علماء قرآن کریم کے میرے ترجمے میں میری مدد کر رہے ہیں لغت کے اعتبار سے دیکھنے میں، کہیں کوئی مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو تو بتائیں کہ یہاں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ان سے میری اسی بات پہ بہت بحث چلی تھی، آخر میں نے ان کو جس دلیل سے قائل کیا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ مچھلی پکڑنے جائیں اور آپ نے بڑی مچھلی پکڑی ہو اور کسی دوسرے نے چھوٹی مچھلی پکڑی ہو، تو آپس میں بحث چلے، کسی کی نسبتاً چھوٹی ہو کسی کی بڑی نسبتاً بڑی ہو، تو کیا بحث کریں گے ہر دفعہ؟ وہ کہے گا میں نے بڑی مچھلی پکڑی، میں نے چھوٹی مچھلی نہیں پکڑی، تم نے چھوٹی مچھلی پکڑی، میں نے بڑی مچھلی پکڑی۔ یہ بحث نہیں چلتی، ہمیشہ ہی لوگ یہ کہتے ہیں بڑی میں نے پکڑی چھوٹی تم نے پکڑی۔ اب یہ فصیح و بلیغ کلام ہے، اس میں کوئی ایسی چیز حذف نہیں جو کلام کو داغدار کر رہی ہے، بلکہ وہ اس کو اگر حذف نہ کریں گے تو کلام داغدار ہوگا۔ بس یہی وہ طریق ہے جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے آزاد کشمیری شادیاں کرتے ہیں نا یہاں، تو کہتے ہیں میں نے گوری سے شادی کی۔ گوری کیا چیز؟ بلی؟ کون سی چیز؟ سارے صرف یہی کہتے ہیں گوری سے شادی کی، حالانکہ گوری صفت ہے، موصوف نہیں ہے۔ تو فصاحت و بلاغت کے مطابق بات کرتے ہیں وہ بیچارے۔ ہر دفعہ یہ کہ میں نے ایک گوری لڑکی سے شادی کی جو انگریز تھی، یہ کہنا ایک بیکار ہے، لمبے لفظ بے وجہ استعمال کر رہے ہیں۔ سیدھا سادہ کہتے ہیں گوری سے شادی کرے، اچھا ٹھیک ہے، شاباش، زندہ باد، تمہاری گوری تمہیں مبارک ہو۔ اگلی آیت کا وقت تو نہیں ہے اب شاید، اب 1 منٹ میں یہ بات یہ تو پوری ختم ہوگی۔ نصیب مفروضہ والی اس میں کچھ رہتی تھی شاید، دیکھیں نہیں، اس میں کوئی اقتباس نہیں آیا آج حضرت مسیح السلام کا یا کوئی ہے، تو پھر یہ 1 منٹ کی کوئی حرج نہیں، کئی دفعہ ہم اوپر بھی لے لیتے ہیں، اگر 1 منٹ پہلے چھوڑ دیں تو کوئی نقصان نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس وقت آیت کو شروع کرتے ہی وقت ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم جی۔